باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ مستورات جو اپنی آنکھوں کو بند رکھتی ہیں، کسی انسان اور کسی جن نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ اس طرح ہیں جس طرح یاقوت اور مرجان موتی ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو غلط کہو گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان کی صورت میں۔ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم غلط کہو گے۔ ومن دونہما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹا کہو گے۔ فیہما عینان نضاختان، ان دو باغوں میں دو چشمے ہیں، نضاختان جو ابل ابل کر چل رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹا کہو گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس کے اندر پھل ہیں، پھر کھجوریں ہیں اور انار ہیں۔ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم غلط کہو گے۔ فیہن خیرات حسان، پھر ان باغوں کے اندر خیرات، حسن و خوبی کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھی سیرت والی عورتیں ہیں، حسان اور اچھی خوبصورت صورت والی عورتیں ہیں۔ کون کون سی نعمت کو تم جھوٹا کہو گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں اپنے خیموں کے اندر، ان کو بند کیا گیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹا کہو گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں، نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹا کہو گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے علی رفرف خضر، سبز رنگ کے بہترین قیمتی قالینوں پر، وعبقری حسان، اور بہترین خوبصورت غالیچوں پر۔
کون کون سی نعمت کو جھوٹا کہو گے؟ بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو صاحب جلال اور صاحب عزت و اکرام ہے۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، آخرت میں جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ ہر جملے پر اس بات کو یاد کرایا، احسان کا تذکرہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھوٹا کہہ سکتے ہو۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دنیا میں دے دی ہیں ان کا تو تمہیں تجربہ ہو گیا، ان میں سے بھی تم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، کسی نعمت کا، اللہ کے کسی احسان کا انکار نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہاں جو نعمتیں ہیں ان کی حیثیت آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حوروں میں سے اگر کوئی ایک حور وہ اپنا چہرہ دنیا کی طرف کھول دے، بس چہرہ صرف کھول دے، زمین پر آئے نہیں، اس کے چہرے کے کھل جانے سے دنیا روشن ہو جائے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ دنیا کی طرف اڑا دے تو اس کے اندر جو خوشبو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے ساری دنیا اس سے معطر ہو جائے، ساری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے۔ تم اپنی کون کون سی نعمت کو جھوٹا کہہ گئے؟ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگوں کو دی ہیں، اسی طرح کی ملتی جلتی صرف شکل و شباہت میں یا زیادہ سے زیادہ نام میں ملتی جلتی نعمتیں آخرت میں ہوں گی، لیکن دنیا کی نعمتوں کا جو لذت اس جگہ پر ہے، جو مفادات اس جگہ پر ہیں، آخرت کے مفادات اور آخرت کی لذتیں، ان کا ذائقہ، ان کی لذت، ان کے کھانے کا، یعنی جو انسان کو لذت آتی ہے اس کا اور دنیا کی نعمتوں کا کوئی تقابل نہیں، بالکل سوائے اس کے کہ وہاں کے آم بس وہ آم ہیں، یہاں کے آم بس آم ہیں، جو لذت یہاں ہے اس لذت کا اس کے ساتھ کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لذت دنیا میں انسان کو جو محسوس ہوتی ہے آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لذت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جو نعمتیں اللہ پاک نے آخرت میں بندے کو دینی ہیں وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی دل کے اوپر اس کا تاثر قائم ہوا ہے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے وہ چیزیں، وہ نعمتیں سنی ہیں، نہ دنیا میں کسی نے ان کو دیکھا، نہ دنیا میں کسی نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی بندے کے دل پر اس کا کوئی اثر ظاہر ہوا، کوئی تصور یا کوئی ان کا خیال دنیا میں کسی بندے کو آیا۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہیں، صرف نام کی مناسبت کے ساتھ ان کا تعارف کروایا گیا ہے کہ بندے کی عقل و شعور، اس کا علم اس کے نام کی حد تک ہے۔ دنیا میں جو عام ہے آخرت میں بھی اس کو عام ہی کہا جائے گا۔ دنیا میں جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، جو ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، بندہ ان سے متعارف ہے، ان نعمتوں کو بھی یہی نام دیا جائے گا تاکہ بندے کو دنیا کی نعمتوں کا تصور آ جائے کہ اس کا یہ ذائقہ دنیا میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں اس ذائقے کے ساتھ، اس لذت کے ساتھ، اس حسن و خوبی کے ساتھ، اس کے پھل کی چاشنی کے ساتھ اس دنیا کا کوئی تعلق نہیں۔
اللہ اکبر. 2 دفعہ یہ بات ذکر کی کہ وہ حوریں وہاں جو مستورات ہیں وہ قاصرات فرمایا، ایک جگہ مقصورات فرمایا. قاصرات کا معنی اسم فاعل کا معنی کہ وہ آپ خود اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گی، وہ تانگ جھانک کرنے والی نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا مقصورات کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک نے ان کو ایسے مکان میں رکھا ہے جس مکان کے اندر کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی شے کے ان کو مس کرنے کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو اتنا محفوظ رکھا ہے، اس قدر محفوظ رکھا ہے کہ اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ایک مستور کو کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی زاویے سے، کوئی ڈاکٹر ہی زاویے کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کوئی دوسری مستور ہی اس کو ٹچ کر سکتی ہے، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہی اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن آخرت میں یہ تصور بھی ختم ہے. بالکل جو اس کا صرف خامد ہے وہی اس کے ساتھ اس کے رہے گا اور وہی اس کو ہاتھ بھی لگا سکے گا، اور خامد بیوی کی صورت میں وہی اس کا مالک ہوگا. دنیا کا کوئی دوسرا بندہ، نہ جن نہ انسان، لم یتمس ہونا، تامہ تھا یتمس ہو کمانا ہوتا ہے ایسے چھو لینا، ہاتھ لگانا، بس یہ ہاتھ لگانا. لم یتمس ہونا، ان مستورات کو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ہاتھ تک نہیں. اتنی پاک دامن، اس قدر پاکیزہ اور اس قدر خوش اخلاق، اس قدر حسن و خوبی کی مالک، یہ ساری صفتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں. آگے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جس بندے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 پیاری چیزیں لے لے، مراد اس سے آنکھیں، 2 پیاری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے لے لے اور وہ بندہ پھر صبر کر جائے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ہائے بائے نہیں، کسی طرح کی کوئی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں. وہ بندہ جاتے جاتے کہیں ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، لیکن اس نے اپنی زبان سے اس گرنے کا، گر کے اس کو چوٹ لگ گئی، گھٹنے پر زخم آ گیا یا اس کے جسم پر زخم آ گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی تذکرہ نہیں کیا. یہ ہے کہ شکوہ نہیں کیا اس نے کہ میں جاتے جاتے گر پڑا تھا، میرے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی، کپڑا پھٹ گیا، میں گر گیا، زخمی ہو گیا. نہ، اس نے اس بات کا بھی ذکر نہیں. اب گرا تو ان آنکھوں کی وجہ سے کہ آنکھیں نہیں تھیں، اس لیے وہ سنبھل نہیں سکا، اس کو پتہ نہیں چل سکا، اس کا پاؤں وہ پھسل گیا، آگے کیچڑ تھا اس کو پتہ نہیں چلا، زمین اونچی نیچی تھی. اس نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ مجھے میری آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو گئی. یہ ہے صبر. پھر اس نے صبر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کے لے لینے کے بعد، اس کے شکوہ نہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے لیے، میرے پاس اس کو دینے کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں. 2 پیاری چیزیں بندے کی اللہ نے لے لی اور اس نے پھر شکوہ نہیں کیا، صبر کیا. اب صبر یہ ہے کہ اس نے اس بات کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، چوٹ لگ گئی، آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے میرا پاؤں پھسل گیا، نظر نہیں آتا تھا، دروازہ سامنے مجھے پیشانی پر لگ گیا. نہیں، یہ بات اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا. پھر میرے پاس اس کو دینے کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں. اب یہ انتہائی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو 2 آنکھوں کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا والے بندے کو آخرت میں دے گا. یہاں یہی بات ذکر فرمائی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہی ہے.
پہلے احسان سے مراد ہے بندے کا نیکی کرنا. وہ نیکی کیا ہوگی؟ نیکی سب نیکیاں ہیں. نماز پڑھنا نیکی ہے، قرآن مجید کی تلاوت نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، پورا تولنا نیکی ہے. جو دنیا میں نیکی کا رواج جو چل پیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیکی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے بھی دکھایا، سب نیکی ہے. لیکن یہاں جو احسان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس احسان کا ذکر ہے، اس نیکی کا ذکر ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر واضح کیا ہے. ایک شخص آیا نبی اکرم کی خدمت میں، اس نے آگے کچھ مسائل پوچھے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ من احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فخر سے بیان کیا ہے کہ بندہ احسان کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس پر احسان کیا جائے گا. وہ پہلا احسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے کرنا ہے، جس کو محسن کہتے ہیں، وہ احسان یہ ہے کہ انت تعمل، کہ تو عمل کرے. تیرے عمل کی کیفیت کیا ہو؟ کاننا قطرہ ہو، گویا کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کی آخری حد کہ بندہ اس عمل میں، نیکی کے عمل میں اتنا مشغول ہو جائے، اس قدر محو ہو جائے، اس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے کہ اللہ کو وہ سامنے دیکھ رہا ہے. جو تصور بھی اس کے ذہن میں آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں. ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی مثال کے طور پر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے معاف کرے، کسی جانور کی طرح، کسی پرندے کی شکل کا ہے، کسی درندے کی شکل کا ہے، کسی پیارے پیارے انسان کی شکل کا ہے. وہ میرے محبوب کسی بچے کی شکل کا ہے، نہ، کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیسا کمثلہ شیء، جس چیز کی ہم مثال دے سکتے ہیں دنیا میں، وہ مثال اس کی نہیں دی جا سکتی. وہ السمیع البصیر، بئی ہما کہ اس کی مثل کچھ نہیں. وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. یہ صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی. اب جو بھی بندے کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا ذہن میں بن جائے، وہ اس تصور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نظر آئی اور بندہ اس کے اندر محو ہوا، مشغول ہوا، پھر وہ ہٹتا نہیں اس کام سے. جب بندہ اس حد تک محو ہو جائے اپنی عبادت میں، عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، عبادت سے مراد سچ بولنا بھی ہے، عبادت سے مراد پورا تولنا بھی ہے، عبادت سے مراد کسی بندے کو بازو پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دینا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی عبادت ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو حلال روزی کما کے کھلاتا ہے. انتظا لقمتا فی فمراتک، تو ایک روٹی کا لقمہ اپنے بیوی کو لے جا کر دے اور وہ کھائے. وہ لقمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کہا ہے کہ وہ لقمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہے. اب یہ عبادتیں جتنی بھی ہیں، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور باقی سارے کام، جوتا پہننے تک، جوتا اتارنے تک، سونے تک، جاگنے تک، یہ سب عبادت میں شامل ہے، بشرطے کہ بندہ پہلے نمبر پر شرک نہ کرے اور پھر اس عبادت کو آہستہ آہستہ اس معیار پر لے آئے کہ وہ سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں اب سو رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نگران ہے. اور اگر عبادت کر رہا ہے، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے اندر اس کا تصور یہ ہو کہ واقعتاً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس سے گفتگو کر رہا ہوں.
نماز کا جو الفاظ اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو ذکر کیا تو فرمایا کہ کاننا کا طرح ہو، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے پہلا تصور۔ اس سے کم درجے کا تصور یہ ہے کہ اگر تو اس معیار پر نہیں پہنچا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو تیرا اس سے کم ذرا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ سجدہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مثال کے طور پر مستدرک حاکم میں ایک صحیح روایت امام حاکم رحمہ اللہ نقل فرمائی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات اندھیری تھی، گھر میں چراغ نہیں تھا، میں رات کو اٹھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا کہ آپ تو اسی بستر پر سوئے تھے، اب آپ نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں گئے۔ اسی پریشانی میں میں اٹھ بیٹھی، اٹھ کے میں نے بستر اچھی طرح ٹٹولا۔ بستر اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد میرے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جا پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہیں، انگلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، پاؤں دونوں اوپر اٹھے ہوئے سے مراد کھڑے ہیں، زمین سے اٹھے ہوئے نہیں ہیں، زمین پر ہیں، لیکن اٹھے ہوئے کا مطلب ہے کہ زمین سے کھڑے ہیں۔ میں نے جب اچھی طرح ٹٹولا تو آپ کی ایڑیاں اوپر سے ملی ہوئی تھی اور نیچے دو انگلیوں والا حصہ ہے پاؤں کا اگلا، وہ دونوں الگ الگ، ایک پاؤں یہاں ہے، ایک پاؤں یہاں ہے، درمیان میں فاصلہ، اور اوپر ایڑیاں جا کے ایسے ملی ہوئی۔ یہاں میں دو تین چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک چیز تو یہ سامنے آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے اندھیرے کی نماز پڑھنے میں آپ کے پاؤں کی کیفیت بھی اللہ پاک نے منظر عام پر ظاہر کر دیا۔ کتنی باریک بینی سے یہ بات سمجھی جا سکتی۔ رات کا اندھیرا ہے، کوئی بشر آپ کو دیکھ نہیں رہا، بی بی صاحبہ کو اٹھا کے ان کو پریشان کیا، اور پریشان کر کے ٹٹولتے ٹٹولتے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دیکھا، ہاتھ سے ٹٹولا، ہاتھ سے ٹٹول کے پتہ کیا کہ اوپر سے ایڑیاں ملی ہوئی ہیں، نیچے پاؤں نیچے والے کھلے ہیں۔ کھلے کا مطلب ہے کہ وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ ایک بالش فاصلہ تھا، ایک گز فاصلہ تھا، یہ نہیں بات، یہ تصور نہیں ہے۔ نیچے دونوں پاؤں ملے ہوئے نہیں ہیں، وہ الگ ہیں، وہ 2 انچ کا فاصلہ تھا، 3 انچ کا فاصلہ تھا، 2.5 انچ کا فاصلہ تھا، یہ بات نہیں۔ دونوں پاؤں نیچے سے الگ الگ ہیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بیت اللہ کی طرف ہیں، اوپر سے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے اندھیرے کی یہ کیفیت بھی منظر عام پر ظاہر کر دی۔ اب کتنا بد نصیب ہوگا وہ بندہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک گہرائی میں کیے ہوئے عمل، اس حد تک چھپ چھپا کے کیے ہوئے عمل ہمارے سامنے اس نے پیش کر دیے، اور ہم اس بحث میں پڑے ہیں کہ جی ہمارے امام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، ہمارے امام نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر منظر پر لا رہا ہے کہ کسی بندے کو کل کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، نہ، محدثین نے اس کو لکھ دیا، ظاہر کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ اپنے امام کے پیچھے چلتے رہیں،
یا کسی غوث کو تو ابدال کے پیچھے چلتے رہیں، یا کسی استاد کی مانتے رہیں، کسی پیر فقیر کی مانتے رہیں، برادری کے پیچھے چل نکلیں، وہ جس طرح آپ کا جی چاہے پھر آپ نے اللہ کو جواب دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات چل نکلی ہے، میں عرض کروں اس حد تک اندھیرے کا منظر سامنے آ گیا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میں بھی، ہم دونوں ایک برتن سے پانی لے کر غسل کرتے تھے۔ میں بھی چلو بھر لیتی تھی، نبی اکرم بھی چلو بھر لیتے تھے۔ میں پھر کہتی بعض اوقات دالی دالی، میرے لیے بھی پانی تھوڑا چھوڑنا، جلدی جلدی آپ خود اکیلے ہی پورا پانی استعمال نہ کر جانا، میرے لیے بھی چھوڑنا، اس حد تک۔ اب اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، یہ بات کیوں ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائے، مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائے۔ پانی چونکہ کم تھا، یہاں تو نل چلتا ہے، ٹوٹی کھول کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج بھی وہاں پانی کم ہے، آج بھی پانی کم ہے۔ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائے، عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہائے۔ یہ کیوں؟ تاکہ عورت کہیں چلو پانی کا لے کر اپنے جسم پر ڈالتی رہے اور چھینٹے جسم سے اڑ کے پھر دوبارہ اس پانی میں نہ چلے جائیں، تاکہ پھر انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک۔ فَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، ہاں دونوں مل کر اکٹھا ایک برتن سے پانی لے کر غسل کریں۔ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ بے احتیاطی نہیں ہوگی۔ وہ پانی اٹھائے گی تو اپنی مرضی کے مطابق اٹھا کے وہ اتنا سائڈ میں ہو کر تحفظ کرے گی کہ پانی جسم کے ساتھ لگ کے واپس نہ جائے، ٹب میں پانی واپس نہ جائے، مرض نہیں آئے گا۔ تو اس طرح بے تکلفی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ غسل کر کے اپنے بستر میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں تشریف لے گئے۔ بی بی صاحب کو خیال آیا کہ پانی تو میں غسل کر کے آ گئی ہوں اور آپ نے منع فرمایا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے کوئی بندہ نہائے نہ، تو یہ کہیں اس حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ بی بی صاحبہ اٹھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ غسلت میں اس پانی سے نہا چکی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الماء لا یجلس، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بی بی صاحبہ کو اس مسئلے کا پتہ ہے، ان کی طبیعت کی احتیاط کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، مسئلہ ان کو بتا چکے ہیں۔ اب وہ بزرگ عورت کافی عمر رسیدہ تھی اس وقت جب یہ بات ہوئی، تو وہ بزرگ عورت اس مسئلے کو جانتی ہیں۔ اس کے بعد اب وہ غسل کر کے فارغ ہو کے الگ ہو گئیں، اب وہ احتیاطاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی محتاط عورت جس کو اس مسئلے کا بھی پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ابھی نبی اکرم نے غسل کرنا ہے، فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ اس پانی میں ان کی احتیاط کی وجہ سے، ان کی طبی احتیاط اور مسئلے کی احتیاط کی وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں ہے کہ اس کے جسم سے اترا ہوا پانی، استعمال شدہ پانی واپس نہیں جاتا۔ آپ نے غسل کر لی۔ اب اس حد تک باریک بینی کے ساتھ اگر سمجھا جائے، سمجھایا جائے، تو پھر اس شخصیت کو چھوڑ کر کوئی بندہ اپنے استاد کے پیچھے چل نکلے، کوئی بندہ اس کو چھوڑ کر، اس پاکیزہ بات کو چھوڑ کر، اس مقدس مطہر بات کو چھوڑ کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جس کی ضمانت دی گئی ہے،
بخشش کی ضمانت دی گئی ہے، رحمتوں اور برکتوں کی ضمانت جس کردار پر دی گئی ہے، اس کردار کو چھوڑ کر کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس کو چھوڑ کر گئی اور اس کا اٹھ جائے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں کہیں اور چلا گیا۔ بہرحال فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے کاننا کا تراہ، اس طرح جس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو دیکھ نہیں پا رہا تو پھر یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تصور جب بندہ کر لے گا تو وہ پھر اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں، اپنے خشوع خضوع میں، اپنے گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں، وہ کس قدر وہ بندہ محتاط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہاں غلطی ہوگی تو اس کا وہاں مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہاں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ عبادت اس طرح کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس طرح کی عبادت لے کر خالص اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک باریک بینی تک پہنچ کر وہ سنتوں پر عمل کر چکا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو بندہ اس حد تک عبادت کر چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل کیا دے گا۔ جو بندہ آنکھوں کے ضائع ہونے پر صبر کر چکا، فرمایا میرے پاس اس کو دینے کو صرف جنت ہے۔ اب اس احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ احسان کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری نعمتیں جو سورہ الرحمن میں ذکر کی گئی ہیں، یہ پوری کی پوری نعمتیں اس بندے کے لیے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے احسان کے ساتھ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں اس مقام تک پہنچ سکا تو کم از کم یہ تصور عبادت میں اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ساری کی ساری کیفیت، میری ساری کی ساری حالت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں۔ جب بندہ اس حد تک پہنچے گا تو اس کے بعد باقی کچھ نہیں، پھر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، پھر اپنے آپ بندے کو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اس خلوص، میرے اس احسان، میری اس عبادت کے بدلے میں جو کچھ مجھے دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اب اللہ کی طرف سے احسان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ احسان چھوٹا سا چھوٹا اللہ کی طرف سے نعمت، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے توفیق دے دی بندے کو کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رسول، اس کے دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا احسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود توفیق دے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ لازماً قبول ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کی لازماً توبہ قبول ہوتی؟ وہ فرمانے لگے کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس طرف رجحان کراتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو اب توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب توبہ کر لیتا ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ توبہ قبول ہو۔ فرمایا توبہ مانگنے کی توفیق ہی اس کو ملتی ہے جس کی توبہ اللہ نے قبول کرنا ہوتی ہے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے توحید کی نعمت اس نے احسان کیا، ہمارا اپنا کوئی کمال نہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی، پہلے اس نے سنت کا علم ہم تک پہنچایا، پھر اس نے توفیق دی۔ اب جب یہ توفیق اس نے دے دی، اس نے احسان کر دیا، تو اس کے بدلے میں اس کی طرف سے احسان کیا ہوگا؟ اس کی طرف سے احسان وہ سب کچھ نعمتیں جو سورہ الرحمن میں ذکر کی گئی یا قرآن مجید کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا تذکرہ آیا یا نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے کا تذکرہ آیا، وہ سب کچھ انسان کو مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
جو تمہارا جی چاہے گا وہاں تم کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے ورے اور بھی دو جنتیں ہیں۔ وہ دو جنتوں کا جس کا پیچھے ذکر کیا گیا کہ ان دو جنتوں کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری نعمتیں پیچھے مستورات ہوں گی، فرشم بطائنہا من استبرق، اس کے ریشم کا یہ سارے لباس وغیرہ سب نعمتیں ذکر کی۔ فرمایا ان سے کم درجے کی دو اور جنتیں بھی ہیں۔ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا کہ دو جنتیں پہلی جو ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر سونا اور ہر شے سونے کی، یہ جن دو جنتوں کا دوبارہ ذکر آیا ہے آگے چل کے سورت کے اختتام پر، یہ دو جنتیں ان سے کم یہ چاندی کی دو جنتیں ہیں، یعنی اس کے اندر برتن، اس کے اندر مکان، فرش، بستر، پلنگ، چارپائیاں، کرسیاں، میز بیٹھنے کے لیے وہ چاندی کی ہوں، یہ سب ان سے کم درجے کی۔ مدہامتان، جن دو باغوں کا، جن دو جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ چاندی کی ہوں یا سونے کی ہوں۔ سونے والی جنتیں پیچھے رہ گئیں، ان کی تر و تازگی کا پیچھے ذکر آ چکا۔ ان جنتوں کے بارے میں ذکر کیا مدہامتان، سرسبز و شاداب، سیاہی مائل۔ یہ جو دو جنتیں بعد میں دی جائیں گی، ان کے درخت، ان کی ہریول، ان کا گھاس، ان کی چراگاہیں وہ کیا ہوں گی؟ وہ سبز رنگ کا ان کا لباس ہوگا، سبز رنگ ان کا اپنا ہوگا، اور وہ سبز بھی اتنا سبز کہ وہ سیاہی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ سبزہ زیادہ گھنا سبز ہو جائے یا زیادہ جوبن پر یعنی کھیتی آ جائے تو اس کے اندر سیاہی مائل ہو جاتی ہے، سیاہ نہیں ہوتی، سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ یہ مدہامتان کا معنی کہ وہ سبز ہوں گی، سبز ہوں گی، سبز ہونے کے ساتھ ان کا سبزہ وہ سیاہی مائل ہو جائے گا۔ کتنا خوشنما وہ منظر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس چیز کو تم جھوٹا کہہ کے پھر اپنے دنیا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، ان جنتوں کو بھول جاؤ گے، کون کیا کچھ کرو گے تم۔ فیہما عینان نضاختان، اس دوسرے درختوں کے نیچے چشمے ہوں گے، نضاختان۔ پہلے ذکر کیا جاریتان کہ وہ چل رہے ہوں گے، یہاں لبالب بھرے ہوئے چلتے ہوں گے، وہ اچھلتے ہوئے چل رہے ہوں گے، ان کا پانی نہ ختم ہونے والا اور اچھل کے چلنے والا۔ وہ باہر کیچڑ نہیں کرے گا، باہر بکھرے گا نہیں، لیکن وہ اتنا لبالب بھرا ہوگا کہ نہروں کے اندر، اپنے کھال کے اندر وہ بھر کے چلتا ہے، بھر کے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس کے اندر فاکیہ ہوں گے۔ فاکیہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس پھل کو جو کھانا کھانے کے بعد صرف بطور لذت کھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کھجور اور انار کا الگ ذکر کیا کہ ان کھجور اور انار کے اندر عرب کا اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کو بطور پھل استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ غذا ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں اتنی پسند ہیں کہ ان دونوں سے ہی بندے کی صحت پر بہت اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی قوت، جسمانی قوت، جو سارا دن بھوکا رہ کر روزہ رکھنے کے بعد شام کو کھجور سے روزہ کھلوانے کا حکم دیا گیا کہ کھجور سے روزہ کھولیں، کہ اس کے اندر وٹامن دوسری تمام چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں اور فوری طور پر جسم کے ساتھ حل ہو جانے والے ہیں، اس کی انرجی فوری بحال ہوتی ہے۔ یہ اتنی باریک چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی اور بندے کو بتائی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر بندہ اگر دنیا داری کے اندر پھنس جائے اور کچھ بھی ٹائم اللہ کے لیے نہ نکالے تو پھر بندہ آپ سمجھ رہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ فیہن خیرات حسان، اس کے اندر مستورات ہوں گی، خیرات
خیرات کہتے ہیں وہ مستور جس کے اندر سمجھ بوجھ، بات کو سمجھنا، موقع محل کے مطابق کام مکمل کر لینا، جس چیز کی جب جس وقت جس لمحے ضرورت ہے وہ چیز اس وقت اس کے سامنے رکھ دینا، یہ ایک خوبی ہے خیرات، جس کے اندر سیرت کی تمام خوبیاں مستور ہونے کی، مرد کے لیے مستور ہونے کی وہ تمام خوبیاں جو مرد کے مزاج کو سمجھتی ہے، اس کی ضرورت کو سمجھتی ہے، رات کو آدھی رات کو اس کو کیا ضرورت پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونی ہے، وہ اس کے لیے پہلے ہی لوٹا بھر کے رکھ دیتی ہے، وہ اس کو جوتے کی سہولت مہیا کرتی ہے، یہ آخری بات، جو ضرورت اس کی ہے وہ وقت پر پہلے ہی اس کے موجود ہوتی ہے، اس کے آنے کے بعد کھانا تیار نہیں ہوتا، کھانا اس سے پہلے تیار ہے، آنے کے بعد اس کو صرف کھانا کھانے کی زحمت ہوتی ہے، پانی پہلے تیار ہے، یہ ہے خیرات۔ اور احسان کا معنی ہے جسمانی طور پر جو خوبصورت اور آخری حد تک خوبصورت، یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے اس موقع پر ذکر فرمائی، خیرات و احسان، اس کے اندر وہ مستورات، ان کی روحانی، جسمانی اور تمام اچھائیاں جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ حور مقصورات، وہ حوریں ہیں، حور کا لفظی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے جس کی آنکھ بھرپور ہو، موٹی آنکھ، لیکن یہ نہیں کہ دوسرا بندہ اس سے ڈر جائے، خوبصورتی لیے ہوئے۔ فی الخیام، خیموں میں ان کو بند رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو پابند کیا گیا ہے، بند رکھنے کا۔ پہلے وہ خود آپ اپنے نظروں کو بند رکھتی تھی، یہاں اللہ پاک نے ان کو ماحول ایسا دیا ہے کہ اس ماحول کے اندر، ان کے مکان میں، خیمے کے اندر کوئی دوسرا بندہ وہاں سانس نہیں لے سکتا، کوئی دوسرا بندہ وہاں جھانک نہیں سکتا، آنا تو آنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب کچھ اس کی پاک دامنی اور بندے کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ بندہ جو مرضی جس مارتا رہے، اس کو پوچھنے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بےزتی ہو گئی، یہ بےزتی ہو گئی۔ ایسی عورت کو جتنا بھی گندا بندہ ہو وہ پسند نہیں کرتا، جو پاک دامن نہ ہو، کوئی گندے سے گندا بندہ، اس کا اپنا کردار کیسا بھی ہو، عورت پر دھپانیاں نہ دے، وہ عورت کو پاک صاف رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کے ساتھ کسی بندے کا کوئی تعلق نہیں، یہ فطرت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فطرت کو قائم رکھا کہ یہ فطرت اس کی بھرپور طریقے پر، انسانی فطرت، بھرپور غیرت مندی کی فطرت ہوگی، اور اس کے اندر وہ مستورات، ان کے کمرے، ان کے ماحول، ان کا گھر جہاں ان کو ٹھہرایا گیا ہے، خیمے، وہ ان کے اندر اللہ نے ان کو بند کر دیا ہے، یہ اللہ کی حفاظت، وہ خود حفاظت کرتی تھی، یہ اللہ کی حفاظت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور کسی یعنی جن نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ جملہ ذکر فرمایا ہے، اس کی پاکیزگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا، کہتے یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ اپنے گھر جائے اور گھر جانے کے بعد وہ دیکھے کہ میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد وہاں بیٹھا آیا ہے، تو یا رسول اللہ وہ غیرت میں آ کے اس بندے کو قتل کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کوئی حکم نازل نہ ہو چکا تھا، آپ نے میں ہم اس کو قتل کے بدلے قتل کریں گے۔ وہ بڑا سڑکلا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ایسے موقع پر کہ میں اچانک گھر پہنچا ہوں، میرے گھر میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں بھاگوں جا کے گواہ منتخب کر کے لاؤں، پھر 4 گواہ پیش کروں، وہ اتنی دیر بندہ بیٹھا رہے گا، یہ کیسی بات ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس کی غیرت کو دیکھا کیسے جوش میں آیا ہوا، نہ جان کہ وہ بندہ شاید کہیں اس مصیبت میں گرفتار ہو کر آیا تھا۔ بات آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کر دیا، وہ بات الگ ہے۔ میں صرف آپ کے اس کے سائڈ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے میں دیکھا، آپ نے اس کی غیرت کو دیکھا، جتنا اس کی غیرت ہے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت، آپ اس سے تعجب کر رہے ہیں، میں سعد کی غیرت سے بھی زیادہ غیرت مند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں سعد کی غیرت سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو کہا ہے، اپنی مخلوقات میں سے مستورات کو حکم دیا ہے کہ کوئی اس کی بندی زنا نہ کرے، یہ اس کی غیرت کا طرح ہے، اس کی غیرت کو چیلنج کرنا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی اس غیرت کو یہاں ظاہر فرمایا، 2 دفعہ فرمایا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی مرد، کسی عورت، کسی جن نے، کسی انسان نے ان کو کبھی چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور مقصورات، یہاں وہ قاصرات و طرف ذکر کیا، اپنی آنکھوں کو خود محفوظ رکھتی ہے کہ وہ خود بھی باغیرت ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ان کا ماحول ایسا باغیرت بنایا ہے کہ وہاں باغیرت بنایا ہے کہ وہاں اس بات کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہاں بھی فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہاں بھی ذکر فرمایا لم یطمثہن قبلہم ولا جان۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے سبز رنگ کے قالینوں پر، جو بہت زیادہ قیمتی، بڑے نفیس، بہت اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اب زبانی کلامی بندہ بتا ہی سکتا ہے، عملی طور پر جب وہاں بندہ پہنچے گا تو دیکھے گا کہ یہ قالین کتنی قیمت کا ہے، کس قدر اس کی خوبی ہے، کس قدر اس قالین کے اندر نرمائش ہے، کس قدر اس قالین کے اندر انسان کو تکلیف دینے والی چیزوں سے تحفظ ہے۔ یہاں قالین آپ جتنا بھی بہتر سے بہتر لے آئیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، وہاں یہ خرابی نہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام پاک ہے، برکت والا ہے، تیرے رب کا نام برکت والا ہے، جو بہت عزت احترام والا ہے، جو بہت ہی جلالت القدر اس کی ذات ہے، اس کا نام بھی بڑا جلیل القدر ہے۔ یہ آخر میں یہ جملہ ارشاد فرما کے اس سورہ مبارکہ کو مکمل کیا۔ اللہ پاک اپنی رحمت خاص سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرأت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت خاص سے دنیا میں بھی نوازے، آخرت میں بھی نوازے۔ ہم مسکین غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف کرے، اور جو کچھ ہمارے اندر اچھائیاں اس نے پیدا کی ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا